بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پاکستان میں جمعۃ المبارک ہے اور 17ویں سحری ہم نے کی ہے، 17واں روزہ، دوسرے عشرے کا 7واں روزہ الحمدللہ۔ اس کی بھی افطاری ہوگی انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک بھی ہے اور 1442 سن ہجری کا رمضان المبارک، علی کا میرے خیال میں 18واں ہے۔ آج کافی لمبا پہلے چکر لگایا، ایک تھوڑا سا پہلے سوچا کہ لائیو نہ جاؤں چونکہ بالکل لاسٹ تاریخیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نیٹ کی کوئی پرابلم آ جائے، لیکن پھر میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریمائنڈر مل جائے صبح صبح۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ایسے ہی جب میں نکلا ہوں تو میرے ذہن میں مرض اور شفا کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ آج انشاءاللہ رات کو ہمارا آخری فکری مجلس ہوگی رمضان المبارک کے حوالے سے، آخری ان سینس کہ قرآن کی ہی باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ پیٹرنز تھے جو بڑے ضروری تھے کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ آج اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی گفتگو، امید تو یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ مرض اور شفا یہ عجیب کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، ایک چیز کا بگاڑ ہے اور ایک چیز کا نکھار ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مرض کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہمیں دو طرح کے مرض دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود ہی مرض دیتا ہوں اور پھر خود ہی اس کی شفا بھی ہوں، شفا بھی میری طرف سے ہے۔ گویا مرض اور شفا کا تعلق ایک ہی سسٹم کے ساتھ ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ایک مرض ایسا ہے کہ جو ایک سسٹم سے آ رہا ہے اور پھر اسی سسٹم کے اندر شفا بھی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ مرض اس سسٹم سے کیسے آ رہا ہے اور شفا کیسے آتی ہے۔ عقیدتاً، عقیدے کے حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اللہ کی وجہ سے ہی میں بیمار پڑتا ہوں، وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک تو وہ ٹپیکل اس کا ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں چلتا آ رہا ہے، ہاسپٹلس کے باہر، کلینکس کے باہر، خاص کر پرائیویٹ کلینکس کے باہر لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اوکے،
لیکن یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، یہ کرسچن کے ہاسپٹل کے باہر نہیں لکھا ہوتا، جوز کے ہاسپٹل کے باہر نہیں لکھا ہوگا، چائنا میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ہاسپٹل کے باہر یہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن سسٹم وہاں پہ بھی یہی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی چائنیز بھی بیمار ہوتے ہیں، کورین بھی، جاپنیز بھی، وہ سب بیمار ہوتے ہیں اور ان کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو گویا مرض اور شفا کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے جان بوجھ کے مشکل موضوعات آپ کے سامنے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو جو 850 سال سے ہمارے پیٹرن بن گئے ہوئے ہیں نا چیزوں کو سمجھنے کے، تاکہ تھوڑی سی اس میں ہلچل پیدا ہو، ہم تھوڑا سا دائیں بائیں جا کے بھی سوچیں کہ ہو سکتا ہے سچ یہاں پہ ہو سکتا ہے سچ یہاں پہ ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کے بارے میں نظر دوڑائیں، اپنا زاویہ نظر جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا تبدیل ہو کے دیکھیں چیزوں کو، چونکہ ضروری نہیں جو کچھ آپ کے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے وہی کانسیپٹ اصلی کانسیپٹ ہو۔ تو جب تک ہم چھان بین نہیں کریں گے، اندر نہیں اتریں گے، تفکر اور تعقل وہ نہیں کریں گے، تب تک ہم اگر اچھے ہیں تو اچھے رہیں گے، برے ہیں تو برے رہیں گے، نو چینج۔ تو اب اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے زمین کے اوپر، یہ بات اپنے نوٹ کر لیجئے گا اور آپ کی زندگی میں کام آئے گی۔ اچھے اور برے کی پہچان تھیوری میں لکھی ہوئی باتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اچھے اور برے کی پہچان تھیوری میں لکھی ہوئی، کتابوں میں لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں ہوتی کہ یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن عملی زندگی میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہے، میرا تو سائنٹیفک بصیرت کے ساتھ میں قرآن پاک کو سمجھتا ہوں۔ 850 سال کی انسانی تاریخ مسلمانوں کے حوالے سے کچھ ایسا ہے جو غلط ہو رہا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو انسان کی کامیابی کی کنجیاں لے کر کھڑی ہو، جس کے اندر ہر مرض کی شفا ہو، جو آپ کو ہر طرح کا نظام دے رہی ہو، جو آپ کی کامیابی کی ضمانت فراہم کرتی ہو، اس کتاب کے ہوتے ہوئے اور اس کتاب کو بظاہر ماننے والے 850 سال سے زوال کا شکار ہوں۔ ہاؤ کم کیسے ممکن ہے؟ کوئی اپیل ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں نے بڑے علماء کرام کی محفلیں اٹینڈ کی، ان سے سوال کرنے کی کوشش کی، ان کی کتب کو پڑھا، صحبت، محفل، مجلسیں، بہت سارے علماء کرام سے تسلی بخش جواب بھی ملا، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے جو اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے تھے، ورنہ تو وہی دم درود چل رہا ہے۔ مردے کو غسل کیسے دینا ہے، مردے کے لیے سال ثواب کیسے ہوگا، نکاح کیسے پڑھایا جائے گا، کتنی رکعتیں کس میں ہیں، کون سا وظیفہ کس وقت پڑھا جائے، کون سے نفل کہاں پہ پڑھنے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو عبادات کی حد تک، لیکن ان کی فعالیت، ان کی اپلیکیشن، ان کی ایگزیکیوشن عملی زندگی میں نہیں نظر آئی۔ تو دو مختلف چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، ایک وہ کلیم ہے، دعویٰ جو قرآن پاک میں ہے، اور ایک اس دعوے کی عملی شکل 850 سال پہلے میں نے دیکھی ہے، جھلک۔ اللہ اکبر، کہ کس طریقے سے غلبہ ہوتا چلا گیا، فتح مکہ تک بات پہنچی، اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ۔ تو میں تاریخ کے دوش پر سفر کرتا کرتا کافی پیچھے چلا جاتا ہوں، تو دو روح نظر آتے ہیں مجھے، کہ کچھ ایسا ہے جو غلط ہو گیا درمیان میں، کسی بھی وجہ سے کچھ ایسا ہے جو غلط ہوا ہے۔ تو میں نے بڑے سال اس پہ گزارے اس تہ تک پہنچنے کے لیے کہ آخر مرض کیسے آیا ہے اور شفا کیسے ممکن ہے۔ تو پھر میں اس کو ریلیٹ کر کے دیکھتا ہوں، میں جیسے بلیور ہوں، اس فیکٹ کا بہت بڑا بلیور ہوں، ڈائر بلیور، کہ جو کچھ جسم میں ہو رہا ہے اسی کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم میں سالڈ شکل میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کا ایک روپ روح میں ہے، یا روح کی کسی بات کو اگر سمجھنا ہو تو چونکہ وہ ایبسٹریکٹ ڈومین میں ہے، لہٰذا ہمیں اسے کنکریٹ ڈومین میں سمجھنا پڑے گا۔ اب جسم کی دنیا کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ فلاں بیماری ہے، مرض آ گیا،
वबा फूट पड़ी, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं। कुछ मौसमी होते हैं जो मौसमों की वजह से लग जाते हैं, कुछ वबाई अमराज होते हैं, कुछ जेनेटिक अमराज होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न डिस्टर्ब होया होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी जो है ना वो हमारे पास पहुंच जाती है। तो बीमार होने का भी एक सिस्टम है। जिस्म बीमार हो एक सिस्टम के साथ बीमार होता है, यानी बीमारी का भी एक सिस्टम है, और जो सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर भी एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम से डोमिनेट हो जाता है, जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जब बीमारी के दिफाई निज़ाम से या जारे निज़ाम से मगलूब हो जाता है, तो जिस्म जो है ना रिट्रीट करता है। आप उसको इम्यून सिस्टम कह लो, आप उसको वाइट सेल्स कह लो, कुछ भी कह लो। मैं तारीख़ की किताबों पर नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि फ़ौजें हमला आवर होती थी, मुख्तलिफ़ शहरों पर जंगें होती थी और आखिरकार शहर फतह हो जाते थे। तो जो बादशाह गलबा हासिल करते थे वो शहर उनका हो जाता था, और एक तवील अरसे तक वो शहर उन्हीं के होते थे। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कहानियाँ हमारे सामने आई। गोया जो शहर का अपना दिफाई निज़ाम था या किले का, फ़ौज का जो इंटरनली डिफेंस कर रहे थे, वो मगलूब हो जाते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोरी होती है, कोई ज़ोफ़ होता है, कोई ना कोई खाम पहलू उनके अंदर। दूसरा जो आ रहा है वो कुर्बानियाँ उसकी भी होती हैं, लेकिन बहरहाल वो गालिब आ जाता है, फातेह। इसका मतलब यह है कि इस जिस्म के ऊपर भी जब कोई बीमारी हमला आवर होती है तो एक सिस्टम के साथ आती है, और जब सिस्टम के साथ आती है तो वेल प्रिपेयर्ड होती है और गलबा हासिल करने के लिए आती है। और अगर शहर की फ़ौजें गाफिल हों या वीक हों या ज़मीर फ़रोश हो जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कले के दरवाजे अंदर से खुल जाते हैं। मीर सादक, मीर जाफ़र। इसी तरीके से शिफा का भी निज़ाम है, जिस्म की दुनिया में शिफा का भी निज़ाम है। मसलन बीमारी के लिए भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, उसका सामना करना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली हम खुद भी हर वक्त कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरस चलता रहता है, लेकिन जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, कमज़ोर पड़ने का भी सिस्टम है। आपका जिस्म कैसे कमज़ोर पड़ेगा, उसका खुराक के साथ भी ताल्लुक़ है, माहौल के साथ भी ताल्लुक़ है, रहन सहन के साथ भी ताल्लुक़ है, जिस्म की बहुत सारी चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ है। जो जिस्मानी मर्ज़ की बात कर रहे हैं, अभी हम जिस्म की बात कर रहे हैं। हो गया, एक चीज़ हो गई कम या ज़्यादा, मौसमी बुखार, मौसम बदली हुआ, जिस्म जो है वो एडजस्ट नहीं कर सका, लिहाजा कुछ अरसे के लिए जिस्म फ्लू के गलबे में चला गया, बुखार के गलबे में चला जाता है, गला ख़राब हो जाता है, किसी को कोई और तकलीफ़ हो जाती है, कुछ सवीयर किस्म के अमराज, यानी जितना क्रिटिकल आर्गान का मर्ज़ होगा उतना ज़्यादा सवीयर समझा जाएगा। कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं जो आए और गए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके क्रिटिकल आर्गान्स का नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जब किसी शहर का कल्ब, दिल जो है किसी शहर का, सदर मुकाम, वो फतह कर लिया जाए, जैसे हमारा इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मरकज़ी जगह पे अगर गलबा आ जाए दुश्मन का, मरकज़ी जगह पर, तो दुश्मन को बड़ी सहूलत होती है शहर को फतह करने में। ये सारी जिस्म की बातें हैं। खून भी निकलता है, हड्डियों में भी दर्द होता है, सर दुखता है, पीप पड़ जाती है, जिस्म के हिस्से कट जाते हैं, फट जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर इनकी शिफा का एक निज़ाम है। पुराने वक्तों में लोग मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए जंगलों से कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे, सन्यासी बावेज होते थे, हिकमत वाले हकीम, जंगलों से, क्योंकि अल्लाह ने एक सिस्टम बना रखा है, तो हर जड़ी बूटी के अंदर शिफा, हर एक के अंदर एक एसेंस, एक जौहर है। हर चीज़ के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनाने वाली चीज़ें हैं। गोया वो जो बिगाड़ हो गया था जिस्म का, उस बिगाड़ को नंबर 1 उसकी राह रोकनी है, ताकि जहाँ जहाँ से, बल्कि एक और तरह समझाता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। आप में से बहुत सारे नौजवानों का तजुर्बा नहीं हुआ, जब हम छोटे थे तो मकान कच्चे थे। मुझे अपना बचपन याद है,
یہ سیمنٹ کا لینٹر اتنا عام نہیں تھا گاؤں میں، اینٹیں ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ بھٹے میں پکائی ہوئی، ادروائز کچے چھت ہوتے تھے، لکڑی کے شتیر ہوتے تھے اور بالے ہوتے تھے، ہماری زبان میں ان کو بالے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب بارش ہونی، ساون بھادوں کے مہینے میں جھڑی لگ جاتی تھی، پورا ہفتہ، کہتے تھے جمعرات کو شروع ہوئی ہے تو پورا ہفتہ چلے گی، اور یہ میتھ نہیں بنی ہوئی، یہ ایسا میں دیکھ چکا ہوں، کئی دن بارشیں ہوتی رہتی تھی اور اسی میں زندگی چلتی رہتی۔ ہم یہ جو بوریاں ہوتی ہیں نا گندم کی بڑی بڑی، یہ ہم اس کے اندر سے اس طرح کر کے نا اس کو تو چھتری بنا لیتے تھے، اور اسی طرح اسکول جانا کرنا ہم نے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا، یا تو وہ جب بارشیں بہت ہوتی تھی تو چھت ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، چونکہ کچی مٹی، تو کہیں نہ کہیں کوئی چمٹی نے سوراخ بنایا ہوا ہے یا کوئی اور، تو وہ اس میں سے پانی جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ پانی ٹپکتا تھا تو اس چھت پہ چڑھا نہیں جا سکتا تھا، چونکہ مٹی کا چھت ہے، چڑھنے پہ زیادہ نقصان ہوتا، مٹی کے اندر پاؤں پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر یہ حل تلاش کیا جاتا تھا دیسی طریقے سے کہ نیچے برتن رکھے جاتے تھے، چھتوں کے نیچے مختلف جگہوں پر برتن رکھے جاتے تھے کہ لیکیج ہو رہی ہے، تو ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ہم نے اگر وہ بھر گیا ہے تو اس کو خالی کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکیج جب بارش ہو رہی ہو اس وقت مشکل ہوتا ہے اس لیکیج کو بھرنا، چونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، جب بارش رک جاتی تھی، ہوا چلتی تھی اور تھوڑا سی مٹی جو ہے وہ سخت ہوتی تھی، ہماری زبان میں، پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ آٹھر جاتی تھی، آٹھر کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی وہ، یعنی ہوا چلنے سے تھوڑی سخت ہو جائے گی مٹی اور اس کا گیلا پن ختم ہو جائے اور وہ خشکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ہماری مائیں ایک نئی وہ مٹی تیار کر کے نا، بھوسا وغیرہ ڈال کے، گوبر وغیرہ، تو وہ لیپ کیا کرتی تھی اس جگہ پہ، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا نیچے کہ یہاں سے لیکیج آ رہی ہے۔ اب اس کو جوڑیں اپنے سسٹم کے ساتھ، مرض اور شفا کے ساتھ۔ جب مرض اپنے پورے جوش میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت ممکن نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے اس کو روکا جا سکے، یا تو آپ اس سے پہلے اس کو روکتے، اس سے پہلے کہ بارش آتی آپ لیکیج سوچ لیتے کہ لیکیج ہو سکتی ہے اور آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں جو پیٹرن ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا یہ ہوتا کہ جب وہ آ گئی تو ہم انتظار کرتے اور پھر ہم اپنا مقابلہ کرتے، یا حی یا قیوم، تو پھر کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات نیچے پڑا ہوا قیمتی سامان بھی خراب ہو جاتا ہے، بسترے بھی خراب ہو جاتے تھے، پھر ہم بستروں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ مرض کسی نظام کے تحت آتا ہے، شفا کا بھی ایک نظام ہے، اور اگر یہ کام کوئی غیر مذہب بھی کرے گا تو اس کو بھی یہی فائدہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ ایک الگ سیپریٹ سسٹم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے انسانی آبادیوں کے لیے۔ اب انسانی آبادیوں کے لیے جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اس کے لیے زمینی اسباب بہت لازمی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہاسپٹل ایتھسٹ کے بھی اچھے ہو جائیں گے ہاسپٹلس، تو وہاں پہ صحت کا بہتر امکان ہوگا۔ زمینی اسباب کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، فوری طور پر، چونکہ ہماری عادت بن گئی ہوئی ہے، اس طریقے سے ہمیں ٹرینڈ کیا گیا کہ ہم فوری طور پر چیزوں کو، یعنی جو کام ہمارے کرنے والا ہے ہم وہ بھی اللہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے کام اللہ ہی کرے، اور ہم سست ہو گئے۔ اور ہر مرتبہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی یہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب ہندو مت والے اگر ڈاؤن چلے جائیں تو ان کے بھگوانوں کی یہی مرضی ہے، جب بھگوان چاہے گا ان کو عروج حاصل ہو جائے گا۔ کرسچنز کا بھی یہی المیہ ہوتا ہے، یہودی بھی یہی سوچتے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادتیں آ گئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بیٹھے رہو کسی مسیحا کے انتظار میں، اور زیادہ تر اس طرح کے کانسیپٹ اس رائج نظام میں حکومت کرنے والے پھیلایا کرتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر نیچے
انسانی آبادیوں کو یہ کانسیپٹ مل گیا کہ وہ چاہیں تو حالات بدل سکتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کمپٹیشن پیدا ہو جائے گا۔ تو گویا وہ جو سسٹم ایگزسٹنگ ہوتا ہے وہ مرض اور شفا کے نظام پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور پھر جو غالب آتا ہے نا کسی سسٹم میں، اس کی بات ماننا پڑتی ہے۔ تو شفا کا بھی ایک نظام ہے جسم کی دنیا میں۔ آپ کو میڈیسن لے کے آگے ڈسپرول سے شروع ہو جائیں، ہر دوائی مخصوص نتائج مرتب کرتی ہے۔ تو وہ جو پہلے سے کمزوری تھی مدافعتی نظام کے اندر، اس کی کمی پوری کرتی ہے، اس کو ہیل اپ کرتی ہے، تھوڑا سا ریکٹیفائی بھی کرتی ہے، روک لیتی ہے۔ جو وائرس اندر گھس گئے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مارتی ہے، ان کو ویک کرتی ہے، وائٹ سیلز کو بوسٹ کرتی ہے، سپاہیوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ دوائی کا بیسیکلی فنکشن یہی ہے۔ آپ پروٹینز ڈالتے ہیں، کیلشیم ڈالتے ہیں، آئرن ڈالتے ہیں اپنے جسم کے اندر، کہ جو کمی ہو گئی تھی آپ ان کو کمک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی فوج لڑ رہی ہے ایک پہاڑ کے اوپر، اور پیچھے سے اسلحہ رک جائے تو فوج کتنی دیر تک لڑے گی؟ تو آپ کو یہ جو فوڈ ہے ہماری، تازہ آکسیجن ہو گئی، نیوٹرینٹس ہو گئے، یہ آپ کو کمک پہنچاتے رہتے ہیں جسم کے اندر۔ اور جسم کے اندر جو ایک میکنزم لگا ہوا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اسلحہ لانا جانا، یہ سارا جو آپ کے، چونکہ سسٹم کے اندر سسٹم کے اندر سسٹم، پورے اس فزیکل سسٹم کے اندر کئی سسٹم کام کر رہے ہیں، اور پھر اس سسٹم کے اندر کئی مائکرو لیول کے سسٹم، پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ کھیل کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، کھیلوں کی بیماری الگ ہے، کھیلوں کی شفا الگ ہے، نظریات کی بیماری الگ ہے، نظریات کی شفا الگ ہے۔ یا حی یا قیوم۔ اب اس کو روح کے ساتھ جوڑیے۔ روح کے بھی مرض ہیں، روح کی بھی شفا ہے۔ اگرچہ یہ جو ساری روح کی باتیں ہیں نا، یہ سب ایبسٹریکٹ ہے، جسم کی باتوں کی ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم۔ دور کہیں کوئل بول رہی ہے، آواز شاید آپ تک بھی پہنچی ہو، میرے تک پہنچ گئی ہے۔ ایمان کی چھت ٹپکتی ہے، ایمان کی چھت بھی ٹپکتی ہے، دفاع کی چھت بھی ٹپکتی ہے، نظریات کی چھت بھی کمزور ہو جائے تو ٹپکتی ہے، کچی ہو تو بہت ٹپکتی ہے۔ یا حی یا قیوم۔ ہم انسان کیوں نہیں ان پیٹرنز پر غور کرتے؟ کیا پرابلم ہے ہمارے اندر؟ 850 سال سے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ سسٹم کو ہم کب سمجھیں گے؟ اللہ کے سسٹم کو۔ جب اللہ کے سسٹم کو ہم فالو نہیں کرتے تو پھر ہم کون سا سسٹم لے کے آئیں گے اس کے مقابلے میں؟ اللہ کا سسٹم کوئی غیر مذہب بھی مانے گا، اس کے نتیجے وہی نکلیں گے، چونکہ اللہ کے سسٹم میں بلٹ ان ہے وہ نتیجہ۔ یہ قرآن کی تعلیمات آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ 50-60 سالہ زندگی، ہم سے پہلے کئی لوگ چلے گئے، کچھ ناکام کچھ کامیاب، کچھ شفا یاب ہو کے گئے ہیں، کچھ بیمار ہو کے گئے ہیں۔ اور اگر دوائیاں نقلی ہوں تو کیا کریں؟ دوائیاں ہی نقلی ہوں تو کیا کیا جائے؟ مسیحا دھوکہ دینے لگ جائے تو کیا کریں گے؟ جنہوں نے راستہ دکھانا تھا وہی راہزن ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ یا حی یا قیوم۔
سمیع علیم کی بارگاہ میں سنا رہا ہوں دکھڑا اپنا، جیسے خود کلامی کی جاتی ہے۔ سلیلیکیز آف ہیملٹ، شیکسپیئر نے لکھا تھا ہیملٹ، اور اس کی خود کلامیاں لکھی تھی اس نے، مونولوگ، خود کلامی اور خدا کلامی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ یا حی یا قیوم، آج جمعۃ المبارک ہے، 17واں روزہ۔ مجھے اصل میں نکلنا ہے ابھی کہیں اور، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ سوچتے رہیے گا بعد میں نے کیا کہہ دیا، مجھے خود بھی نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا آج، چونکہ میری روح جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں اچانک میں گراؤنڈ میں آیا ہوں تو میری روح کرب میں چلی گئی ہے کسی وجہ سے، آئی ڈونٹ نو۔ میری روح جب کرب میں چلی جاتی ہے تو مجھے باقاعدہ وہ صف ماتم بچھی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے اندر۔ اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے، کرم کرے، آپ سب لوگوں کے حال پر بھی رحم فرمائے، کرم کرے۔ ماں باپ کی جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بیجی سمیت استاد محترم واسف باصفہ اور دیگر رشتہ دار، آپ لوگوں کے بھی ماں باپ سب کی اللہ کریم مغفرت فرما دے۔ ہم جو زندہ ہیں اور ہمارے بعد جو آئیں گے سب کی بخشش ہو جائے۔ مرض کا نظام اور شفا کا نظام کو سمجھیں، روح کا بھی نظام ہے۔ پیٹرن کے اوپر بہت غور کیا کریں۔ بیماری کسی نظام کے تحت آ رہی ہے، شفا کسی نظام کے تحت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے غلامی آتی ہے، اسی طریقے سے آزادی آتی ہے، اسی طریقے سے قومیں، افراد مغلوب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے غلبہ حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے فرد یا قومیں ناکام ہوتی ہیں اور ایک خاص نظام کے تحت کامیاب ہوتی ہیں۔ ہم کامیاب ہونے کے لیے کر ہی کیا رہے ہیں؟ ہم واپس غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نتھنگ۔ ابھی تک ہم صرف مغلوبیت میں وقت گزار رہے ہیں، صرف وقت گزار رہے ہیں، کسی طریقے سے وقت گزر جائے۔ کب تک وقت گزاریں گے؟ کئی لوگوں کا وقت تو گزر گیا، قبرستان میں چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کم از کم آپ لوگ سوچنا شروع کر دو گے، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی پیٹرنز کی، تو حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اب نکلنا ہے کہیں اور پھر جمعہ بھی ہے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔